الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ذلك الفوز العظيم. سامعین کرام، بھائیو، دوستو، سلیم قوم کے بزرگوں، ننھے منھے بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس عرش والے خدا کے لیے، اس آسمان والے پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو ساری کائنات کا دستگیر بھی ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، جس کی توفیق سے، جس کی خاص عنایت سے الحمدللہ ہم یہاں جمعہ پڑھنے کی اور مجھ جیسا دین کا خادم جمعہ پڑھانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، یہ اسی عرش والے خدا کی توفیق کے ساتھ ہے، وہی جو بحر و بر، شمس و قمر، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام المتقین، امام المرسلین، خاتم النبیین، سراج منیر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات والوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا ہے، جن کی اٹھک اور بیٹھک کو، جن کی چال اور ڈھال کو، جن کے کھانے اور پینے کو، جن کے سونے اور جاگنے کو، جن کی عبادت و ریاضت کو، جن کے کلمہ توحید کو، جن کی ہر ادا کو مالک کائنات نے ساری کائنات والوں کے لیے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے، امام الانبیاء رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر امت کے لیے تڑپ تھی، امت کے لیے جذبہ تھا کہ یہ میری امت جو بے راہ روی کا شکار ہے، یہ راہ راست پہ آ کر اللہ کی جنت کو حاصل کر لے اور جہنم سے بچ جائیں، اور اسی تڑپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر پیدا کرنے کی بڑی ہی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی باقاعدہ طور پہ کلام مجید کے اندر اسی بات کا حکم دیا ہے
کہ ہمارے اندر بھی وہ تڑپ ہونی چاہیے، وہ جستجو ہونی چاہیے جو جستجو امام الانبیاء کی تھی، جو جستجو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ چونکہ ہم صاحب ایمان والے ہیں، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کیا ہے، اور ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ جو مومن مرد ہوتے ہیں یا مومن خواتین ہوتی ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ مومن مرد آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، خواتین ایک دوسرے کی سہیلیاں ہوتی ہیں، اور ان کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یہ جو مومن مرد ہوتے ہیں یہ مومن مردوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ جو مومن خواتین ہوتی ہیں ان خواتین کا بھی کردار کیا ہوتا ہے؟ یہ خواتین اپنی سہیلیوں کو، اپنے ملنے والیوں کو، جن جن خواتین کے ساتھ ان کے تعلق قائم ہے، یہ خواتین بھی ان خواتین کو دین کی دعوت دیتی ہیں اور برائی سے منع کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ یعنی یہ جذبہ ایک مومن مرد کی صفت ہے، یہ جذبہ ایک مومن عورت کی صفت ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ ایک دوسرے کو نماز قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ کے راستے کے اندر اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ یہ مومن مردوں اور مومن خواتین کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آج ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، میں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کیا میں کما حق کا ہوں اس فریضے کو صحیح طور پہ انجام دے رہا ہوں؟ کیا جتنے بھی جمعوں کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتا ہوں، اللہ کے احکامات کو سنتا ہوں، کیا صحیح معنوں میں میرے دل کے اندر وہ تڑپ اور جستجو موجود ہے؟ میرے دل کے اندر وہ لگن موجود ہے؟ کیا اپنے بھائی کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا اپنے گھر والوں کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا اہل محلہ کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا بستی والوں کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا پنچایت والوں کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا دکانداروں کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا اپنے ملنے والوں کو دعوت دیتا ہوں؟ کیا ان کو برائی سے منع کرتا ہوں؟ کیا انہیں نیکی کی تلقین کرتا ہوں؟ جمعے سنتا ہوں، دروس سنتا ہوں، جلسے سنتا ہوں، محفلیں سنتا ہوں، دین کی مجلسیں اٹینڈ کرتا ہوں، کیا میں اس فریضے کو ادا کر رہا ہوں؟ کیا میرے اندر وہ جستجو اور تڑپ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمیں اپنا آج جائزہ بھی لینا ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے، لوگوں کو برائی سے منع نہیں کر رہے، نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، تو آج سے اس کا عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنا ہے، برائیوں سے صاف کرنا ہے،
ہم نے اپنے معاشرے کو گندگی اور آلودگی سے پاک اور صاف کرنا ہے. ہم نے اپنے معاشرے کے ہر نوجوان کو ضائع نہیں جانے دینا ہے. ہم نے ان نوجوانوں کی صفوں کو سیدھا کرنا ہے. ہم نے ان نوجوانوں کو سمجھانا ہے. ہم نے ان نوجوانوں کو راہ راست پہ لگانا ہے. اور انشاءاللہ ہم نے بوڑھوں کو بھی تلقین کرنی ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں رہنے والے جو بچے ہیں ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. انہیں قرآن پڑھانا ہے, انہیں ناظرہ پڑھانا ہے, انہیں نماز یاد کروانی ہے, انہیں دین کے بنیادی اصول و قواعد و ضوابط سکھانے ہیں. انشاءاللہ ہم نے ان ساری چیزوں کا اللہ کے فضل و کرم سے عزم کرنا ہے. یہ ایک مومن کی صفت ہے. اللہ نے سورۃ التوبہ کے اندر مومن کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ایک صفت بیان کی. فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اللہ نے ایمان والوں کی صفتوں کو بیان کیا. فرمایا توبہ کرنے والے مومن اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے مومن, اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے والے مومن, سارا دن بھوک کو برداشت کرنے والے, اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے مومن, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والے مومن, اپنی زمین ریاض کو اللہ کے آستانے کے سامنے جھکانے والے مومن. اور ساتھ مومنوں کی ایک اور علامت بتائی. فرمایا وہ مومن جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری ہے, خوشخبری ہے. ایسے مومن خوش نصیب ہیں, ایسے مومن خوش قسمت ہے. اور یہ اللہ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سے بھی کام لینے کے لیے ہمیں چن لیا ہے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے الحمدللہ پچھلے جمعے کے اندر اعلان کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور ماشاءاللہ اعظم صاحب نے بھی باقاعدہ طور پہ جمعے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے تمام دوستوں کو تلقین کی. اور الحمدللہ 15 افراد نے الحمدللہ نام لکھوایا کہ انشاءاللہ ہم بھی اسی جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے دین کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بھی اللہ کی توحید اور اسلام کا پرچار کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلنے کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ 15 افراد نے اپنے نام لکھوائے. اور صرف نام ہی نہیں لکھوائے, ہم نے جو معاملہ طے پایا تھا اللہ کے فضل و کرم سے, اتوار کے دن باقاعدہ طور پہ الحمدللہ یہاں سے ایک جماعت کی صورت میں نکلے بھائی, اور الحمدللہ گھر میں جا کے لوگوں کو دعوت دی ہے. مغرب کے بعد الحمدللہ نکلے ہیں اور عشاء کی نماز یہاں پڑھنے کی تلقین کی. اور الحمدللہ وہ تمام افراد نے مل کر یہاں عشاء کی نماز پڑھی. اور ماشاءاللہ سارے دوستوں نے, بھائیوں نے مل کر اپنا جو حصہ ڈالا تھا نا, کسی نے 50, کسی نے 100, ماشاءاللہ قاری صاحب اس کے کیلے لے کر آئے ہیں اور تمام دوستوں کی دعوت. بڑا خوبصورت منظر ہے حقیقی بات. اور میں انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں اس لیے بدلہ تو اللہ نے دینا, میں تو نہیں نہ دے سکتا, لیکن حقیقی بات ہے دل خوش ہوتا ہے کہ جو ماشاءاللہ دوست ساتھی احباب ماشاءاللہ ساتھ قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ چلتے, بڑا دل خوش ہوتا ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہم نے سلسلے کو جاری رکھنا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے رکنا نہیں ہے, ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. اور انشاءاللہ ہر بندے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, ہم نے انشاءاللہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانا, انشاءاللہ بنانا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جذبہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس لیے کہ انسان جو ہے معاشرے میں رہنے والا یہ تو خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. اللہ نے سورۃ العصر کے اندر کیا بیان فرمایا, والعصر, زمانے کی قسم کو اٹھائے, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, انسان گھاٹے میں. کیوں؟
انسان کیوں گھاٹے میں؟ انسان کیوں خسارے میں؟ اللہ اکبر کی صدا سنتا ہے مسجد میں نہیں آتا، خسارے میں ہے۔ جمعے کی اذان سنتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا، خسارے میں ہے۔ اللہ نے منع کیا، رشوت سے منع کیا، سود سے منع کیا، لیکن کر رہا ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے برائی کے قریب نہیں جانا، برائی کے قریب جاتا ہے خسارے میں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، معاشرے کے اندر گندگی کو پھیلاتا ہے، برائی کو پروموٹ کرتا ہے، بے حیائی کو پھیلاتا ہے، نوجوان نسل کو بگاڑتا ہے، نشے کا عادی بناتا ہے، فلموں کا اسیر بناتا ہے، گانے سناتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر منافقت کو پیدا کرتا ہے، ان کے ایمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں انسان بدعمالیاں کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کون خسارے میں نہیں ہے؟ کون کامیاب ہے؟ اللہ نے ساتھ ہی بتا دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں۔ وہ خسارے میں نہیں جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے سچ کو اختیار کرتے ہیں، سود کو چھوڑ دیتے ہیں، رشوت کو چھوڑ دیتے ہیں، دھوکے بازی کو چھوڑ دیتے ہیں، فراڈ بازی کو چھوڑ دیتے ہیں، وقت کا ضیاع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لفظ و نوافل پڑھتے ہیں، نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جھگڑتے نہیں ہیں، کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، یہ خسارے سے نکل گئے۔ جو کہا نا ان الانسان لفی خسر، اس سے نکل گئے۔ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحب ایمان لوگ ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، وہ اس لسٹ سے، اس فہرست سے نکل گئے، وہ خسارہ پانے والوں میں سے نہیں۔ اور پھر اللہ نے ساتھ پتہ کیا بات بیان، اب یہ بھی سنتے جائیے۔ ایمان والے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اب نیک عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے، نیک عمل کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ کیا کرے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، نمازیں خود تو پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے دوست کو دعوت نہیں دیتا، ساتھی کو دعوت نہیں دیتا، بھائی کو دعوت نہیں دیتا، گھر والوں کو دعوت نہیں دیتا، بیوی کو دعوت نہیں دیتا، بیوی شوہر کو دعوت نہیں دیتی، اپنی اولاد کو دعوت نہیں دیتا، اپنی اولاد کو تلقین نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کو حکم نہیں دیتا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین نہیں سناتا، خود اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے نکل پڑتا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسا مومن بھی، ایسا شخص بھی خسارے میں ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، مومن کون سا خسارے کی فہرست سے نکلتا ہے؟ فرمایا وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہتے ہیں، وہ صرف خود عمل نہیں کرتے، کلمہ پڑھ لیا ہے، عمل کر رہے ہیں، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔
اور انشاءاللہ ہم نے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے رہنا ہے انشاءاللہ. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور انشاءاللہ نہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہٹنا. ہم تعداد میں کم ہے تب بھی نہیں ہٹنا, لوگ باتیں کریں تب بھی نہیں ہٹنا, لوگ اذیتیں پہنچائے تب بھی نہیں ہٹنا, اس لیے کہ اللہ نے بیان فرما دیا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ہم نے ایک دوسرے کو حوصلوں کو بڑھاتے رہنا ہے, صبر کی تلقین کرتے رہنا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں انسان ہوں, میرے اندر کمزوریاں ہیں, میرے اندر کمزوری آ سکتی ہے, قاری صدیق صاحب کے اندر کمزوری آ سکتی ہے, زکریا صاحب میں کمزوری آ سکتی ہے, اعظم صاحب میں کمزوری آ سکتی ہے, جمیل صاحب میں کمزوری آ سکتی ہے, یوسف صاحب میں کمزوری آ سکتی ہے, نویس صاحب میں کمزوری آ سکتی ہے, وقار کے اندر کمزوری آ سکتی ہے, لیکن ہم نے انشاءاللہ ایک دوسرے کو تقویت دینی ہے. اگر کوئی پیچھے ہٹا ہم نے سمجھانا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے سب کو ساتھ لے کر انشاءاللہ چلنا. انسان ہے, ہاں انسان ہے, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, شیطان انسان کو ورگلانے کی بڑی کوشش کرتا ہے, لیکن ہم نے انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹنا. ہم نے استقامت کا پہاڑ بننا ہے. میرے نبی ہمارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی تڑپ موجود ہے, کتنی تڑپ موجود ہے. میں قربان جاؤں, جب کائنات کے امام اپنے غلام کو ساتھ لے کر دعوت کے لیے نکلتے ہیں, کائنات کے امام جا رہے ہیں, جس رستے سے گزر رہے ہیں, جس گلی سے گزر رہے ہیں, جس محلے سے گزر رہے ہیں, کائنات کے امام دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں, دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں. لوگ انکار کرتے جا رہے ہیں, کائنات کے امام پیچھے نہیں ہٹے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے, لیکن کائنات کے امام نے ایسے عالم کے اندر امید کا دامن نہیں چھوڑا ہے. لوگ نہیں مانتے, نہ گھبرائے نہ پیچھے ہٹے. اب کائنات کے امام جب طائف جاتے ہیں تو طائف کے جو 3 سردار ہوتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے. ایک کا نام عبد یا لیل ہے, ایک کا نام مسعود ہے, ایک کا نام حبیب ہے. یہ 3 سردار ہیں جو عمر بن عمیر کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو دعوت دیتے ہیں, تینوں سرداروں سے آغاز کر دیتے ہیں. اور جب ان تینوں کو دعوت دی کائنات کے امام نے, تو انہوں نے دعوت کا انکار ہی نہیں کیا, بلکہ کہا یہاں سے چلے جاؤ, ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے. سرداروں کو دعوت دی ہے. ایک نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ تو نبی ہے, اگر تو سچی بات کہتا ہے تو پھر میں خطا کاروں میں سے ہو جاؤں گا, اور اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو میں تیری بات بھی سننا پسند نہیں کرتا. انکار کر دیا, تینوں نے نہیں مانا. کائنات کے امام نے 10 دن قیام کیا, طائف کے اندر 10 دن قیام کیا. اب سرداروں نے نہیں مانا تو امید کا دامن نہیں چھوڑا, ڈٹے رہے کائنات کے امام. 10 دن طائف کی وادیوں کے اندر قیام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی توحید کی علم کو بڑھا دیا. دعوت دیتے رہے, ظالموں نے مانا نہیں. جب ظالموں نے بات نہیں مانی, جب ان لوگوں نے کائنات کے امام کی دعوت کا انکار کیا, کائنات کے امام نہ گھبرائے ہیں, نہ ڈگمگائے ہیں, نہ پیچھے ہٹے ہیں, پوری ثابت قدمی کے ساتھ, استقلال کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہے. انہوں نے کیا کیا؟ جو جوان تھے, جو شریر تھے, وہ کائنات کے امام کے پیچھے لگا دیے. ان ظالموں نے کیا کیا؟ زمین سے پتھر اٹھا کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر مبارک کے اوپر برسانا شروع کر دیے. پتھر برسائے جا رہے ہیں, کائنات کے امام کے جسم کے اثر مبارک کے اوپر پتھر لگ رہے ہیں. کائنات کے امام کا غلام آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے ہوتا ہے, کبھی پیچھے ہوتا ہے, کبھی دائیں ہوتا ہے, کبھی بائیں ہوتا ہے, لیکن پتھر برسائے جا رہے ہیں.
اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ کائنات کے امام کے جسم عطر مبارک سے لہو نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور جوتے لہو سے تر ہو جاتے ہیں، لیکن کائنات کے امام پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ اتنا ظلم کیا گیا، اتنی زیادتی کی گئی، آسمان سے عرش والے خدا کا فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، جبریل نازل ہوتا ہے۔ جب فرشتہ آیا کہا آقا آپ حکم دے، ان لوگوں نے جس طرح آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کی دعوت کا انکار کیا، آپ مجھے حکم دیجئے میں ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں گا، میں ان دونوں کو پیس کے رکھ دوں گا دو پہاڑوں کے درمیان، آپ حکم تو کیجئے۔ لیکن کائنات کے امام نے بدلہ نہیں لیا، کائنات کے امام نے انتقام نہیں لیا، کائنات کے امام نے یہ نہیں کہا پیس دیا جائے، میرے نبی کی بات سنو، میرے نبی کا فرمان سنو۔ ہمارے نبی کتنے بڑے استقامت کا پہاڑ تھے، صبر کتنا تھا، نرمی کتنی تھی، اخلاق کتنا تھا، سینے کے اندر امت کا درد کتنا تھا، کائنات کے امام کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوا، کائنات کے امام نے فرمایا نہیں، اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ وہ پتھر بھی کھا کھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہم اہد قومی صلاح مانگتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اس قدر محبت کرنے والے اپنی امت سے کہ میری امت کا کوئی بھی فرد جہنم کے اندر داخل نہ ہو جائے، اسی تڑپ کو آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اندر بھی ایسی تڑپ ہونی چاہیے، ہمارے اندر بھی ایسی جستجو ہونی چاہیے کہ میرا کوئی بھی بھائی، میرا کوئی بھی دوست، میرا کوئی بھی خاندان کا فرد، میرا کوئی بھی اپنا، میرا کوئی بھی مسلمان بھائی، اہل محلہ والا، بستی والا، شہر والا، کوئی بھی شخص جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اور زکریا صاحب نے بھی ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ لوگ آپ سے یہ بھی کہیں گے کہ جی آپ ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ زکریا نام ہے جی آپ کا، اعظم نام، اعظم۔ تو اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی کوئی یہ لوگ باتیں بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ ہمیں دعوت کیوں دے رہے ہیں، آپ دعوت دیں غیر مسلموں کو جا کر، ہم تو مسلمان ہیں۔ اب یہ بھی بات آ گئی نا یار، ہم تو پہلے مسلمان ہیں۔ اور بڑا ایک خوبصورت جملہ سنتے جائیے جو بات کہی، کہا کہ ہم آپ کو دعوت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ غیر مسلم یہ انگلی نہ اٹھائے، ہمیں تو دعوت دینے کے لیے آگے ہو، پہلے اپنے گھر میں جا کر تو دیکھو تمہارے اپنے مسلمان تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یہ بھی لمحہ فکریہ نا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر بنانا اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اس بات کا عزم کر لیجئے کہ سلیم ٹاؤن کو انشاءاللہ ہم نے سنوارنا ہے، جتنی بھی اللہ نے طاقت دی ہے، جتنی قوت دی ہے، جتنی ہمت دی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنی ہمت و قوت و استطاعت کے ساتھ ڈٹ کر دین کی دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ خود بھی عمل کرنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں قاری صاحب سے بھی بات کر رہا تھا، انشاءاللہ جو بھی الحمدللہ ہماری اس جماعت کے اندر شامل ہو رہے ہیں نا افراد، انشاءاللہ ہم نے ان سب کی نمازیں بھی اللہ کے فضل و کرم سے سنیں گے، ان کی نمازوں کو درست بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ بڑا ایک سنہری موقع نا، ہمارے پاس مغرب سے لے کر عشاء تک کا ٹائم ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب سے انشاءاللہ سنیں گے۔ اور یہ خوش قسمتی ہے بھائی، خوش قسمتی ہے انشاءاللہ۔ میں بھی نماز انشاءاللہ سناؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، میں بھی سناؤں گا، قاری صدیق صاحب بھی سنائیں گے، سارے انشاءاللہ سنائیں گے نماز۔ جس کی نماز کی درستگی میں کوئی غلطی ہوگی، کوئی کمی کوتاہی ہوگی، انشاءاللہ وہ بھی نکل جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ بھئی ہم ہر روز نماز پڑھے اور نماز کے اندر غلطیاں ہوں تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ کیسے قبول ہوگی؟ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا اللہ کے فضل و کرم سے، اور انشاءاللہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا،
صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اللہ نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے بیان فرمایا ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. گھبراؤ نہ، اللہ کی آزمائش آ گئی ہے، مال کے اندر کبھی کمی آ گئی ہے، اگر مال کے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی خوف جیسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے. اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے اپنے قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ اللہ اپنے بندوں کو خوف سے بھی آزماتا ہے، جوع بھوک دے کر بھی آزماتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ جان سے بھی آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھلوں کی کمی سے بھی آزماتا ہے. اپنے بندوں کی آزمائش لیتا ہے کہ میرے بندے دین کے اندر کتنے پختہ ہیں، میرے بندے دین کے مقابلے کے اندر کتنے ثابت قدم ہیں. انشاءاللہ ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. ایسے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرما دیا خوشخبریاں ہی خوشخبریاں، انعامات ہی انعامات ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے پیچھے اپنی پوری حکمت عملی کے ساتھ ہم نے معاشرے کو بہتر بنانا ہے، برائی کو روکنا ہے، برائی کو ٹوکنا ہے، برائی کو منع کرنا ہے، برائی کے سامنے سیسا ملائی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی برائی کو دیکھو تو برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو برائی کو. اگر ہاتھ سے روکنے کی سکت نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو اس برائی کو دل میں برا تو جانو. یہ دل میں جو برا جاننا نا، یہ تیسرا درجہ ہے. پہلا جو درجہ جو سب سے افضل ہے ہاتھ سے روکنا، دوسرا زبان سے روکنا، تیسرا دل میں برا جاننا. اور جو بندہ اس برائی کو دل میں برا نہیں جانتا وہ بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس بندے کا تو ایمان ہی. اور انشاءاللہ ہم نے برائی کو ہاتھ سے بھی روکنا ہے، زبان سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے روکنا ہے، لیکن حکمت عملی کے ساتھ. اب یہ نہیں ہے کہ ایسی انہیں وکھی پہ گئی تعلق تیری ایسی تھاڑ نہیں، ایسے طریقے کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ. دعوت کا جو طریقہ نا، اللہ نے بیان فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دو لیکن دعوت کے اندر حکمت عملی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم جاتے ڈنڈے اٹھانے شروع کر دیں، تیری ایسی نہیں تیسی، چل بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، مارنا شروع کر دیں. ہمارا کام ہے حکمت عملی کے ساتھ اس پیغام کو، اس میسج کو تک پہنچا دینا، ہدایت دینا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا میرے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں، ہدایت دینا میرے رب کے اختیار میں ہے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے. یہ صرف میرے اوپر فرض نہیں، یہ جتنے بھی ماشاءاللہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے، نوجوان بیٹھے ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے. ہم سب کا حق بنتا ہے ہم مل کر نکلے اور انشاءاللہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے میں ایک زبردست کردار ادا کریں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ 15 بھائیوں نے ماشاءاللہ اپنا نام لکھوا دیا، وہ نام آ گئے. باقی اور بھی بھائی انشاءاللہ اس جماعت میں، جسے انشاءاللہ ایک تحریک کی شکل دے کر ہم انشاءاللہ الاسلام فاؤنڈیشن کا نام دیں.
انشاءاللہ جو دوست جو بھائی انشاءاللہ اس تحریک اور اس جماعت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ 15 افراد نے نام لکھوا دیا، باقی بھی انشاءاللہ شامل ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اگلا جو شیڈول ہے الحمدللہ اس اعتبار کو ہم نکلے اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ماشاءاللہ معاملہ تھا، اور بہت سارے دوست ماشاءاللہ اس میں شامل ہوئے ہیں دعوت کے اندر الحمدللہ، اور بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ تو انشاءاللہ ایک تو یہ جمعہ ہے، اس سے اگلا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ ہمارے وہ افراد جو الحمدللہ اس لسٹ میں شامل ہیں وہ انشاءاللہ اسی طرح نکلیں گے، اور انشاءاللہ گھر گھر جا کر دعوت بھی دیں گے، اور انشاءاللہ یہاں دعوت کا اہتمام بھی اللہ کے فضل و کرم سے کیا جائے گا۔ تو ماشاءاللہ سارے دوست ساتھی یہ صدقہ خیرات یہ ماشاءاللہ حصہ اپنا قاری صاحب قاری محمد صدیق صاحب کو انشاءاللہ جمع کروا دیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ جو بھی ہم نے کرنا ہے، جو بھی طریقہ کار ہوگا، جو بھی پلاننگ ہوگی انشاءاللہ ہم تمام بھائیوں سے بھی مشورہ کریں گے، اور اس مشاورت کے اندر جو اچھی چیز ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو اختیار کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم انشاءاللہ بہتر سے بہتر کریں گے، انشاءاللہ اس کے اندر نکھار پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ یہی سلسلہ یہاں سے نکلے گا اور انشاءاللہ جگہ جگہ پہ چھائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ نہیں دیکھنا جسلیم ٹاؤن کے اندر کیا حیثیت ہے، ہم نکلیں گے ہم کیسے کام کریں گے، نہیں، وہ اللہ کے بندو ہم انشاءاللہ 1 نکلے گا، 2 نکلے گا، 3 نکلیں گے، 4 15 20 50 100 انشاءاللہ اس معاملے کو بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم دیگر علاقوں کا بھی رخ کریں گے، دیگر علاقوں کا رخ کرتے ہوئے انشاءاللہ اسلام کے علم کو، اسلام کے پرچوں کو بلند کر کے ہم انشاءاللہ بلند کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یار لوگ برائی کو پھیلانے کے لیے کتنے منظم ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے میدان میں نکلتی ہیں، خواتین پورے زور و شوروں کے ساتھ نکلتی ہیں، اپنی تحریک کو پورے سال کے اندر مرتب کرتی ہیں، پہلے سے زیادہ دگنا ہو کر نکلتی ہیں، برائی کو پھیلانے کے لیے لوگ میدان عمل میں نکلتے ہیں، فلموں کو پھیلانے کے لیے، برائی کو پھیلانے کے لیے ڈراموں کو تشکیل دیتے ہیں، معاشرے کے اندر فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے اسلام ٹاؤن سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے جماعت نکلے گی انشاءاللہ۔ اور میری انشاءاللہ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔